بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج صبح میں نے کچھ کالز موصول کیں جو کہ مانچسٹر سے تھی اور اسی طرح امریکہ سے تھی اور کچھ ٹریول ایجنٹس کی طرف سے بھی تھی۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا جو فلائٹس بیرون ملک سے آ رہی ہیں تو اس میں جو مسافر آتے ہیں پاکستان میں تو اس کو ان کے لیے پھر ان کو کرنٹائن کرنا اور اس کے حوالے سے پھر یہ تھا کہ آیا کہ اگر وہ مثبت نہیں آتا تو پھر کتنا ٹائم لگتا ہے اس کرنٹائن سینٹر میں اس کو رکھنے کا، اور اگر مثبت آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر علاج معالجے کے لیے کیا پروسیجر ہے، کیسے ہے۔ تو اس میں عرض کیے دیتا ہوں، ایک تو آپ دوستوں سے میری یہ درخواست ہے جس میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے کسی شہرت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میرا یوٹیوب چینل ہے جس کے اندر آپ خالد چودھری کے نام سے اور الایثار کے نام سے، جو کہ ایک سوشل تنظیم ہے اور سماجی کاموں کے لیے چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ ہوں، یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے، ذہن میں رکھ لی گیا کہ وہ چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ ہوں، وہ اس کے لیے حاضر ہوں۔ میں اس کے لیے صبح و شام اگر مجھے ڈپارٹمنٹوں میں بھی جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا ان کاموں کے پازیٹیو سلوشن کے لیے۔ تو آپ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ میرا جو جاب ٹائم ہے وہ صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک ہوتا ہے۔ آج کل تو چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈیوٹیز کا کچھ ایسے ہے، اور بعض دفعہ کچھ ایمرجنسی ڈیوٹی بھی آ جاتی ہے ہماری ایئرپورٹ کے اوپر، تو اس میں بھی ہمیں جانا پڑتا ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے۔ تو اس کے اندر اگر میرا آپ لوگوں کو نیٹ آن نظر آتا ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ میں اگر سویا ہوا بھی ہوتا ہوں تو میرا نیٹ آن رہتا ہے، اور کیونکہ بعض لوگوں کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ نیٹ آن ہونے کی وجہ سے وہ پھر ان کو انفارمیشن ملتی رہتی ہے۔ اب دوسرا ٹائم آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں رات کے 12 بجے تک تو دوستوں جاگتا ہوں، اور اس کے بعد صبح مجھے 4 بجے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ یہ صرف میں آپ کو اس لیے انفارم کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو آسانی رہے مجھ سے رابطہ کرنے میں۔ اب میسیجنگ جو فیس بک پہ ہے وہ اس کو میں زیادہ تر چیٹنگ نہیں کرتا، میں نے اکثر دوستوں کو کہا ہے۔ تو آج کی جو انفارمیشن ہے میں آپ دوستوں تک پہنچائے دیتا ہوں۔ ویسے ایک واٹس ایپ کا گروپ جو ہے میں بنانے جا رہا ہوں، اس میں جو دوست اگر انٹر ہوگا تو میں دوستوں سے پوچھ کے اس کو انٹر کروں گا، پھر اس میں سے وہ اپنے آپ کو آؤٹ نہ کرے، یعنی اپنے کو ڈیلیٹ نہ کرے، اسی میں اس گروپ میں سے پھر لیو نہ ہو کرے اپنے آپ کو، اس کو انفارمیشن ملنی ہے۔ تو میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس میں آپ کو مختلف قسم کی جو میرے جو الایثار کا پروجیکٹ ہے جس پہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور آپ دوستوں کی توفیق کے ساتھ، اس میں ایئر لائنس کا کام، ٹریول ایجنسیز کا کام، اور اس کے بعد جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے متعلقہ کام ہے۔ تو الحمدللہ جو جائز کام جس لوگوں کے بھی ہوں گے ان کے لیے میں ایفرٹ کروں گا، چاہے وہ بیرون ملک دوست بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ ذرا چیزیں آپ کے ذہن میں نے لانی تھی تاکہ آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ آپ کا بھائی بندے کے ٹائمنگ کیا ہے سونے کے، اور روٹین میں کیا ہے، چونکہ ڈیوٹی بھی کرنی ہے اور سوشل کاموں کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ تو آج یہ تھا کہ جو دوست مانچسٹر سے پی آئی کی فلائٹ آ رہی ہے وہ میں باقاعدہ پی آئی اے کے سٹاف سے آج رابطہ کیا اور پوچھا ہے، اس کا پروسیجر بتا دیتا ہوں۔ جو پاکستان سے جو فلائٹس آ رہی ہیں وہ تو آپ اپنے ٹریول ایجنسی سے آپ بک کر سکتے ہیں، اپنے سسٹم سے بک کر سکتے ہیں، اور آن لائن بھی ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے ایئر لائنوں کے آفس سے بھی ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ تو مختلف ایئر لائنس کا معاملہ ایس او پی مختلف ہے، لیکن ابھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پی آئی سے متعلق ہے۔ اب پی آئی اے سے جو فلائٹس آتی ہیں وہ ڈائریکٹ آتی ہیں لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، اور ہمارے فیصل آباد اور سیالکوٹ، ان پشاور، ان ایئرپورٹوں پہ آتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈائریکٹ فلائٹس دنیا سے جہاں سے بھی آئیں گی۔ تو اس کے لیے جو لوگ ارائیول میں ہیں، میں ابھی فی الحال آپ کو ارائیول کی انفارمیشن دے رہا ہوں، مجھے ارائیول کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ تو جو لوگ بھی بیرون ملک سے آئیں گے ان کا کرنٹائن کا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں تو ارائیول میں پہنچتے ہیں تو امیگریشن کے بعد میں، چونکہ جب وہ ارائیول میں پہنچیں تو اپنے اسی طریقے سے ماسک کو استعمال کریں اور سوشل ڈسٹنس کو قائم رکھیں، اور اس کے بعد اللہ پہ اعتقاد رکھیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، احتیاطی تدابیر ہم کو کرنی ہی کرنی ہے، تو ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔
تو اس کے اندر پھر اس کے بعد ایک ٹیم ہوتی ہے جو وہاں پر ایئرپورٹ پہ ہماری موجود ہوتی ہے، جس میں سول ایویشن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹرز کا، اور اسی طرح سے ہمارے جو قومی ادارے سلامتی کے ادارے ہیں ان کے لوگ ہوتے ہیں، سیکورٹی کے ASF ہے، یہ ادارے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو وہ وہاں پر جو ہے نا وہ لے کے جب جیسے آپ باہر آتے ہیں تو وہ پھر وہاں پر باہر کرنٹائن جو سینٹر ہیں وہ کیا ہیں، کہاں ہیں، اس میں حاجی کیمپ ہے اور کچھ ہوٹلز ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل پروسیجر جو ہے آپ کا وہ بلڈ لے کے 48 آورز کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 48 آورز، کیونکہ آپ کا بلڈ لے لیتے ہیں، رپورٹ 24 گھنٹے میں آتی ہے، آپ کو وہ 48 آورز اس کے اندر ٹھہرنا ہوتا ہے کرنٹائن سینٹر میں۔ وہ کرنٹائن سینٹر جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں اس میں نے آپ کو بتا دیا، جیسے حاجی کیمپ ہے بنایا ہوا ہے، یہ PI کے انفارمیشن ہے دیا انہوں نے، یا کچھ ہوٹلز ہیں تو اس کے اندر وہ لے جاتے ہیں، تو ان کو گورنمنٹ پے کرتی ہے، جو وہ ہوتے ہیں حاجی کیمپ یا دوسرے جو ہیں۔ چونکہ پیچھے سے یہ فلائٹ جو آ رہی ہوتی ہے پاکستان میں، وہ پیچھے تھرو آفیشیلی آتی ہے گورنمنٹ کے ہی ڈپارٹمنٹوں سے ہوتے ہوئے، تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اب کرنٹائن سینٹر میں اگر آپ کا یہ وائرس جو ہے، یہ کرونا کا معاملہ اگر پازیٹیو آ گیا کہ آپ میں یہ وائرس موجود ہے، تو وہ پھر آپ کو کرنٹائن کریں گے فار 15 ڈیز۔ اس میں اگر آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ریلیز کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جائیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اگر کسی کا پازیٹیو نہیں آتا، نیگیٹو ہے، تو ان کو پھر یہ 48 گھنٹوں کے اندر، 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے اس کے اندر جو ہے وہ فارغ کر دیتے ہیں، جناب ٹھیک ہے آپ اپنے گھروں میں جائیں۔ اور گھروں میں بھی آپ دوستوں جب جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ان احتیاطی تدابیر سے اور ان تمام معاملات سے پاک اور صاف رکھیے گا، اپنے SOP کو استعمال کیجیے گا اور اس SOP کے تحت عمل کیجیے گا، مطلب لائف کا SOP جو ہے۔ یہ ساری بات جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اس کی جو ارائیول میں پیسنجر آتے ہیں۔ اب ایک سوال انہوں نے دوستوں نے یہ پوچھا تھا کہ ٹکٹ کے بارے میں، تو اس کے لیے ٹکٹ کے بارے میں یہ ہے، دیکھیں بیرون ملک سے مانچسٹر سے آ رہی ہے تو وہاں پاکستان ہاؤس یا امبیسیز ہے، وہاں پر جو لوگ اپنے آپ کو انلسٹ کرواتے ہیں وہ ایک الگ سے بات ہے، کسی کی نیشنلٹی کیا ہے۔ میں ابھی بتا رہا ہوں جو پاکستان میں آئیں گے لوگ، وہ وزٹرز ہوں یا وہ پاکستان میں امیگرینٹس ہیں جو پاکستان سے ادھر گئے ہوئے ہیں، ہولڈنگ فارن پاسپورٹس ہیں، ڈیول نیشنل پاسپورٹس بھی ہیں، تو وہ جو پاکستان میں آ رہے ہیں، تو جیسے وہ ٹکٹ کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو بکنگ جو ہے وہ پاکستان سے بھی کروا سکتے ہیں، آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں، اور اگر سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بکنگ پاکستان سے کروا سکتے ہیں، پرچیز وہ PIA کے وہاں جو ڈپارٹمنٹ آفس ہے وہاں سے ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں، یا آن لائن خود سے کریڈٹ کارڈ پہ ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں۔ وہ 1 وے ٹکٹ لیں جو پاکستان میں آ رہے ہیں، جو کہ پاکستان کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں پر ایز اے ریزیڈنٹ کے طور پہ ان کے پاس ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، اور وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں، مور دین 6 منتھ رہ سکتے ہیں، اس سے کم بھی۔ یہ ارائیول کا کرنٹائن سینٹر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب یہ کہ اگر کوئی دوست سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی مرضی سے کسی ہوٹل میں رہنا ہے تو وہ وہاں پر ان کو لکھ کے دے دیں گے جی کہ یہ مجھے حاجی کیمپ جو ہے یہ منظور نہیں ہے، یا بہتر کیئر نہیں ہے کہ مجھے یہ وہ ہوٹل ہیں یا میری مرضی سے مطابق اس میں مجھے کرنٹائن کر دیں تو میں اس میں رہوں گا، تو وہ انسان اپنی پاکٹ سے پے کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب جو باہر سے آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں؟ چونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے جی کرپشن ہو رہی ہے باہر کے ملکوں میں، ہمارا نام اتنی دیر سے لکھوایا تھا نہیں لکھا، آپ وہاں پر پاکستانی کونسلٹ سے رابطہ کریں، ان کو جا کر بتائیں، اپنی پرائورٹی بتائیں کیا ہے، کیسے کیا مسئلہ ہے، آپ کی فیملی ادھر ہیں، آپ ادھر آ کے اسٹاک ہو گئے ہوئے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ٹرولی طور پہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، جو بھی ہوگی وہ پاکستان کی وہاں پر وہ پھر وہ لسٹ جو ہوتی ہے تھرو منسٹری کے اور پاکستانی گورنمنٹ کے تحت جو اس کی اپروول ہوتی ہے، اور جس ایئر لائن کے تحت آپ لوگوں نے آنا ہوتا ہے اس کی جو وہاں کے اسٹیشن مینیجر ہوتی ہے اس کو لسٹ بھی دے دی جاتی ہے PIA کے، تو وہی لوگ پھر بورڈ ہوتے ہیں، وہ وہاں کا SOP وہاں کا ہوتا ہے، جو بھی ہے ان کا سرٹیفکیٹ وہاں سے وہ دیتے ہوں گے ایئرپورٹ پہ، لیکن پاکستان میں جب آپ پہنچتے ہیں ٹکٹ لے کے تو آگے آپ کا یہی پروسیجر ہے۔ یہ تھا PIA کے بارے میں۔ PIA کی فلائٹ 2-3 دن کے بعد آ رہی ہے، اور ابھی میں اپنے واٹس ایپ کے براڈ کاسٹنگ گروپ میں تھوڑی دیر کے بعد وہ لسٹ بھی بھیج دوں گا جس کے اندر جو تمام PIA کی فلائٹس آ رہی ہیں، اور آج میں آپ کو 3-4 اور ایئر لائنوں کا بھی بتا دوں گا، جیسے قطر ایئر ویز کی فلائٹ ہے، ایمریٹ ایئر لائن کی فلائٹ ہے، یا عمان ایئر۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی انکوائری چاہیے ہو تو میرا موبائل نمبر میں نے بتا دیا ہے 0307569800 0307569800
خالد چودھری. آپ واٹس ایپ میں میرے اس نمبر پہ آ کے اپنے آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں, اپنا تعارف لکھے گا. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ میری مدد کریں, اور میں اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے جو انفارمیشن بھی آپ لوگوں کو دوں گا میں اتھینٹیکیٹڈ جو سورسز ہیں معلوم کر کے آپ تک پہنچاؤں گا. مجھے کسی سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے. بس اللہ رب العزت میری جو نیکی ہے اس کو قبول فرمائے, اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمارا ایک صاف ستھرا معاشرہ پیدا کرے اور ہم آگے بڑھ سکیں. آپ کا بہت شکریہ. میری یہ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, اور دوستوں تک شیئر بھی کیجیے گا تاکہ یہ انفارمیشن ان کو مل سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ انتظار کیجیے گا میری دوسری ویڈیو کا جو میں رات کو آپ کو بھیج دوں گا جو دوسری ایئر لائن سے متعلق ہوگی. السلام علیکم بھائی جان. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. میری افواج پاکستان زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. خالد چودھری لاہور سے بات کر رہا ہوں. خدا حافظ.